بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہی دنوں سلطان کی سلطنت میں حالات مزید خراب ہوئے۔ جہاں کستک نے بغاوت کر کے خراسان پر قبضہ کر لیا تھا، وہاں سلطان کا بھائی تاج الدین بھی حرکت میں آیا۔ جب اسے سلطان کی شکست اور سلطان کی گمشدگی کا علم ہوا تو اس نے خود کو سلطان کا جائز وارث ٹھہرا کر سلطان کی غیر موجودگی میں ایک طرح سے خود سلطان کا دعویدار ہوتے ہوئے اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور شہاب الدین بن مسعود کو غور خان کے جس سالار کے حوالے مال غنیمت کے طور پر کیا گیا تھا، اس کے پاس سلطان اور شہاب الدین دونوں ایک طرح سے غلامانہ زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ ایک روز جبکہ وہ سالار کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، تب کچھ سوچتے ہوئے شہاب الدین اپنے سامنے زمین کے ننگے فرش پر بیٹھے سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا: سلطان محترم، گزشتہ شب کافی سوچ و بچار کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے فیصلے سے آپ اتفاق نہ کریں بلکہ الٹا مجھ سے ناراض ہو جائیں، لیکن اس فیصلے سے کم از کم یہاں رہتے ہوئے ہم دونوں قتل ہونے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سلطان نے اس موقع پر چونکنے کے انداز میں شہاب الدین کی طرف دیکھا، پھر بڑی شفقت اور محبت میں کہنے لگا: ابن مسعود، مجھ سے ایسی گفتگو نہ کیا کرو۔ تم جانتے ہو تمہاری حیثیت میرے بیٹے کی سی ہے اور میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانتا۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو فیصلہ تم کرو گے وہ میری بہتری اور بھلائی کے لیے ہی ہوگا۔ سلطان کے ان الفاظ سے شہاب الدین کو کچھ حوصلہ ہوا تھا، لہٰذا کچھ سوچنے کے بعد وہ کہنے لگا: سلطان محترم، غور خان کے جس سالار کے حوالے ہمیں غلام کی حیثیت سے کیا گیا ہے، ہماری خوش قسمتی کہ وہ ہم دونوں کو نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود صورتحال ہمارے حق میں اتنی نازک ہے، اگر کسی کو ہم پر شبہ بھی پڑ گیا تو پھر ہم دونوں کی تکہ بوٹی کر دی جائے گی۔ سلطان محترم، اس صورتحال سے بچنے کے لیے میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اگر ہم اس پر کامیابی سے عمل کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے آنے والے دور میں ہماری رہائی کی کوئی سبیل پیدا ہو جائے۔ جو تدبیر میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے آقا سمجھیں اور لوگوں کے سامنے میرے ساتھ آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے جیسا ایک وفادار ملازم آقا کے ساتھ کرتا ہے، تاکہ یہاں قیام کے دوران کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ ہونے پائے کہ آپ سلطان ہیں۔ شہاب الدین رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: سلطان محترم، یہ ایک مجبوری ہے، ورنہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ سلطان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا: ابن مسعود میرے بیٹے، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ خداوند قدوس نے اگر میری موت ان لوگوں کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، لیکن میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہم جہاں دونوں باہر نکلنے سے گریز کر رہے ہیں وہاں اس تجویز پر ہی عمل کریں گے۔ اس طرح میری شناخت بھی چھپی رہے گی اور سلطان کی حیثیت سے میرے متعلق کوئی جان نہیں سکے گا۔ اس طرح ہم دونوں گمشدگی کی حالت میں یہاں غلامانہ زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے قدرت کسی موقع پر ہمارے حق میں کروٹ لے اور ہماری رہائی کا کوئی سامان کر دے۔ سلطان کے اتفاق کرنے پر شہاب الدین خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہاں قیام کے دوران سلطان اپنے آپ کو غلام اور شہاب الدین کو اپنا آقا سمجھنے لگا تھا۔ دوسری طرف خطا کے ترکوں کے بادشاہ غور خان نے ہر چند سلطان علاء الدین سے اپنی شکست کا بدلہ لے لیا تھا، لیکن سلطان اور شہاب الدین دونوں کی خوش قسمتی کے غور خان کو سلطان کے انجام کا ابھی تک کوئی علم نہ تھا۔ وہ اسی خوشی میں پھولا نہیں سما رہا تھا کہ اس نے سلطان علاء الدین کے ہاتھوں شکستوں سے اسے جو ندامت اٹھانا پڑی تھی اس کی بہتر طریقے سے تلافی کر لی ہے، اور اس سے آگے مزید وہ کچھ چاہتا بھی نہیں تھا۔ پورے 1 ماہ تک اپنے لشکر کے ساتھ اس نے سمرقند کے نواح میں قیام کیے رکھا۔ اس دوران اس نے سمرقند پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش نہ کی، اس لیے کہ سمرقند میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا ایک لشکر موجود تھا جو دفاع کر رہا تھا۔ گزشتہ جنگ کے دوران جہاں سلطان کا نقصان ہوا تھا وہاں غور خان کے لشکر کی بھی خاصی تعداد کام آ گئی تھی، لہٰذا اپنے لشکر کا ایک حصہ تو غور خان نے سمرقند کے نواح میں ہی چھوڑا اور لشکر کے ایک حصے کے ساتھ وہ اپنی مرکزی شہر اخلاط کی طرف چلا گیا تھا۔
تاکہ جنگ کی مزید تیاریاں کرے۔ اس کے بعد حرکت میں آتے ہوئے ماضی میں جو علاقے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے اسے چھینے تھے وہ واپس لینے کی کوشش کرے۔ اس طرح گور خان تو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اپنے مرکزی شہر کی طرف چلا گیا، جبکہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور شہاب الدین بن مسعود دونوں گور خان کے سالار کے غلام کی حیثیت سے سمرقند کے نواح میں ایک خیمے کے اندر غلامانہ زندگی بسر کرنے لگے۔ یوں دن پر دن گزرنے لگے تھے۔ گور خان کے سالار کے پاس سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور شہاب الدین دونوں غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان دونوں کی اس غلامانہ زندگی کے متعلق مورخین لکھتے ہیں، ابن مسعود نے آقا کے اور سلطان نے بطور ملازم کے اپنا اپنا کردار انتہائی خوبی سے ادا کیا تھا۔ دراصل شہاب الدین بن مسعود یہ سارا کھیل ایک سوچی سمجھی تدبیر اور پہلے سے طے شدہ لائے عمل کے تحت کر رہا تھا۔ اس طرح آقا اور غلام کا کھیل چند دن تک کھیلا گیا اور شہاب الدین بطور آقا اور سلطان بطور غلام کے بڑی جان فشانی اور محنت کے ساتھ دن گزار رہے تھے۔ گور خان کا وہ سالار جس کے وہ دونوں غلام بنائے گئے تھے ایک دن شہاب الدین بن مسعود کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں تمہارا ساتھی قیدی تمہارا اتنا احترام کرتا ہے کہ میں دنگ رہ جاتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ شہاب الدین شاید یہی چاہتا تھا۔ جب گور خان کے سالار نے یہ سوال کیا تب وہ کہنے لگا، گور خان کے عظیم سالار، میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے قابل اعتماد سالاروں میں سے ہوں، اور یہ شخص جو میرا احترام کرتا ہے یہ میرا ملازم اور خادم ہے، اور ملازم اور خادم کو آقا کی تکریم اور تعظیم کرنا ہی پڑتی ہے۔ میں خود بھی اس سلسلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، پر ایک جھجک تھی جس کی بنا پر میں رکا رہا، ورنہ میرے پاس آپ کے ایک فائدے کی بات ہے۔ شہاب الدین کے ان الفاظ پر گور خان کا سالار چونکا تھا، پھر کہنے لگا، تمہارے پاس میرے فائدے کی کیا بات ہے؟ اس پر شہاب الدین جٹ سے بول پڑا، بات یہ ہے کہ ہم دونوں کو تمہارے حوالے مال غنیمت کے طور پر کیا گیا ہے، اور تم ہمیں بیچ کر کچھ رقم حاصل کر سکتے ہو۔ اس سے زیادہ تمہیں ہماری طرف سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جس قدر رقم تمہیں ہم دونوں کے بیچنے سے مل سکتی ہے، اگر میں تمہیں اس سے 10 گنا زیادہ رقم دلا دوں تو کیا تم میرا کہا نہیں مانو گے؟ شہاب الدین کے ان الفاظ پر گور خان کے سالار کی باتیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، بے حد متاثر ہوا تھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، 10 گنا تو بہت دور کی بات ہے، تم مجھے 5 گنا زائد رقم بھی دے دو تو جو تم کہو گے، جو معاملہ میرے ساتھ کرو گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ شہاب الدین نے جب دیکھا کہ گور خان کا سالار اس کے پندے میں آ رہا ہے تو بڑی نرمی میں کہنے لگا، اگر تم میرے اس ملازم کو اپنی قید سے نکل کر مسلمانوں کے مرکزی شہر خوارزم جانے کی اجازت دے دو تو اس سے تمہیں 2 فائدے ہوں گے۔ اول یہ کہ میرا یہ ملازم خوارزم جا کر اپنا اور میرا زر فدیہ لے آئے گا۔ فدیے کی یہ رقم اتنی زائد ہوگی کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اس طرح تمہیں ایک خاصی بڑی رقم دے کر ہم اس قید سے رہائی پا سکیں گے۔ دوسرا فائدہ جو اس سلسلے میں ہوگا وہ یہ کہ میرے رشتہ داروں کو میری زندگی کی خبر مل جائے گی کہ میں مرا نہیں، زندہ ہوں، ورنہ کچھ عرصہ تک میری واپسی کا انتظار کریں گے، لیکن جب انہیں کہیں سے بھی میری زندگی کے بارے میں کوئی اطلاع نہ مل سکی تو وہ مجھے مردہ سمجھ کر میری جائیداد کو تقسیم کر لیں گے۔ اس طرح تم زر فدیہ سے محروم ہو جاؤ گے اور میں اور میرا یہ ملازم ہمیشہ کے لیے تمہارے دروازے پر پڑے رہ جائیں گے۔ اس موقع پر گور خان کے سالار نے گھورنے کے انداز میں اور بڑے غور سے شہاب الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اس سلسلے میں کوئی دھوکہ اور فریب تو نہیں ہوگا؟ شہاب الدین نے بھی تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیسا دھوکہ اور کیسا فریب؟ میرا ملازم جا رہا ہے، میں خود نہیں جا رہا۔ اگر میں خود جاتا تو تم شک کر سکتے تھے کہ شاید میں اپنے خادم کو تمہارے سپرد کر کے اور اس کی جان کو خطرے میں ڈال کر خود اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوں، لیکن میں ایسا تو نہیں کر رہا۔ میں تو صرف اپنے ملازم کو بھیج رہا ہوں، خود تمہارے پاس رہوں گا، اور جب مطلوبہ رقم میرا خادم لے کر یہاں پہنچ جائے گا تو پھر میں اور میرا خادم دونوں واپس چلے جائیں گے۔ گور خان کا سالار چند لمحے مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، مجھے تمہاری یہ پیشکش قبول ہے، اس پر عمل کرنے سے پہلے اپنے خادم سے بات کر لو، وہ اس کے لیے تیار بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ شہاب الدین نے چھاتی تان کر کہنا شروع کیا، غلام کو آمادہ کرنا میرا کام ہے، تمہارا نہیں۔ وہ میرا خادم ہے اور میرا ہر کہا ماننے والا ہے۔
لیکن اس سلسلے میں میری ایک شرط ہے۔ گور خان کا سالار چونکا اور پوچھا، کیسی شرط؟ شرط یہ ہے کہ میرا ملازم اگر یہاں سے اکیلا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے تمہارے لشکری میں سے کوئی اسے پکڑ کر قتل کر دے، یا اپنا غلام بنا کر اسے کہیں بیچ ڈالے، یا زر فدیہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں اگر تم اپنے 2 لشکری میرے اس غلام کے ساتھ کر دو تو وہ محافظ کے طور پر اس کے ساتھ رہیں گے، خوارزم شہر میں اس کے ساتھ جائیں گے، اور پھر جب میرا خادم نقدی لے کر آئے گا تب بھی تمہارے بھیجے ہوئے دونوں لشکری نہ صرف اس کی حفاظت کریں گے بلکہ جو بھاری رقم لے کر آئے گا اس کی بھی حفاظت کر سکیں گے۔ شہاب الدین کے ان الفاظ پر خطا کے ترکوں کے سالار کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ کہنے لگا، تم نے کیا خوب بات کی ہے، یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہ آئی؟ اگر تمہارا خادم اکیلا جاتا ہے تو واقعی کوئی نہ کوئی اسے پکڑ کر اپنا قیدی بنا سکتا ہے، اور پھر جب وہ رقم لے کر آئے گا تب بھی اتنی بڑی رقم لے کر اس کا اکیلا آنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ جب میرے لشکری اس کے ساتھ ہوں گے تو کم از کم ہماری سپاہ میں کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ تم نے بڑی اچھی تجویز پیش کی ہے۔ 2 لشکری تو کیا، میں اس کے ساتھ 3 لشکری بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ابھی لشکریوں کا اہتمام کرتا ہوں، تم ذرا اپنے خادم سے بات کر لو۔ اتنی دیر تک میں اس کے ساتھ جانے کے لیے 3 مسلح جوان تیار کرتا ہوں تاکہ یہ معاملہ جلد از جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ وہ سالار جب شہاب الدین کے پاس سے ہٹ گیا، پھر شہاب الدین اس جگہ آیا جہاں سلطان بیٹھا ہوا تھا۔ شہاب الدین کے چہرے پر مسکراہٹ اور نیا سکون تھا۔ اسے دیکھتے ہی سلطان بول اٹھا، شہاب الدین میرے بیٹے، آج تم معمول کے خلاف خوش اور پرسکون دکھائی دے رہے ہو، کیا ہمارے حق میں کوئی اچھی خبر آ گئی ہے؟ شہاب الدین آگے بڑھ کر سلطان کے سامنے بیٹھ گیا، پھر بڑی رازداری سے وہ ساری گفتگو سلطان سے کہہ دی تھی جو تھوڑی دیر پہلے گور خان کے سالار سے ہوئی تھی۔ ساری گفتگو سن کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، شہاب الدین تمہاری یہ تجویز قابل عمل نہیں، اور میں اس سالار کے ان محافظوں کے ساتھ خوارزم جانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں تمہیں دشمن کے حوالے کر کے خود یہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچانا چاہتا ہوں، اور ایسا کرنا میرے لیے عار ہے اور ایسا میں کروں گا بھی نہیں۔ اس موقع پر شہاب الدین نے بڑے غور سے علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف دیکھا، پھر بڑی عقیدت میں کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کا خوارزم جانا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اگر چند دن مزید آپ کی خبر کسی کو نہ ملی تو یاد رکھیے گا ہماری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ کے عزیز و اقارب اپنا اپنا حصہ مانگیں گے۔ جن سالاروں کے دلوں میں لالچ ہے وہ مختلف حصوں پر قابض ہو کر اپنی اپنی حکومت کا اعلان کرتے چلے جائیں گے، اس طرح کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح سلطنت کے حصے ادھر ادھر بکھر جائیں گے، اور کم از کم میں ایسا نہیں چاہتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد شہاب الدین رکا ہی تھا کہ وہ سالار آ گیا اور شہاب الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو تجویز میرے اور تمہارے درمیان طے ہوئی ہے، کیا تمہارا غلام اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس پر شہاب الدین فوراً اپنی جگہ پر کھڑا ہوا، جٹ سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بالکل تیار ہے۔ اس سالار نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، اس کے ساتھ جانے کے لیے میں نے 3 محافظ تیار کر دیے ہیں اور وہ اپنے گھوڑوں پر سوار خیمے سے باہر کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ایک فالتو گھوڑا بھی ہے جس کے اوپر تمہارا خادم بیٹھ کر جائے گا۔ اس موقع پر سلطان اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا، معاملے کی نزاکت کو وہ سمجھ گیا تھا۔ شہاب الدین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سلطان سے التجا کی، جس پر سلطان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ شہاب الدین کو آنکھ کا اشارہ بھی دیا، جس پر شہاب الدین اپنی جگہ پر مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ سب سے پہلے اس نے غلامانہ سے انداز میں شہاب الدین کا شکریہ ادا کیا، پھر گور خان کے سالار کا بھی شکریہ ادا کیا، پھر خیمے سے نکلا، جو فالتو گھوڑا تھا اس پر سوار ہوا، پھر ان 3 مسلح جوانوں کے ساتھ سلطان سمرقند کے نواح سے اپنے مرکزی شہر خوارزم کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی غیر متوقع واپسی سے اس کی تمام مملکت میں خوشیاں منائی جانے لگی تھیں۔ لوگوں کی طمانینت اور ان کے سکون کی کوئی انتہا نہ تھی۔ لوگ سلطان کو مردہ سمجھ رہے تھے، لیکن اس کی واپسی پر لوگ بے پناہ خوشی اور تحفظ اور سکون محسوس کر رہے تھے۔
اب دو آدمیوں کی کمبختی آنے والی تھی، ایک کستک جس نے نیشاپور کو اپنا مرکز بنا کر خراسان کا حاکم ہونے کا اعلان کر دیا تھا، دوسرا سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا بھائی تاج الدین جس نے سلطان کی غیر موجودگی میں اپنے نام کا خطبہ جاری کرا دیا تھا۔ ان دونوں سے متعلق مورخین لکھتے ہیں، سلطان کی اس واپسی سے کستک اور تاج الدین کی حالت بری اور ابتر تھی۔ سلطان کی سخت گیری سے دونوں واقف تھے، چنانچہ جب انہیں خبر ہوئی کہ سلطان زندہ ہے اور وہ اپنے مرکزی شہر خوارزم پہنچ گیا ہے، تب کستک تو بھاگ کر اپنی جان بچانے کے لیے عراق چلا گیا، جبکہ سلطان کا بھائی تاج الدین سلطان شہاب الدین غوری کے بھتیجے غیاث الدین محمود کی طرف بھاگ گیا تھا۔ چند دن کے وقفے کے بعد جب شہاب الدین کو یقین ہو گیا کہ گور خان کے سالار کے مسلح جوانوں کے ساتھ سلطان اپنے مرکزی شہر خوارزم پہنچ گیا ہوگا، تب اس نے بھی غلام کی اس زندگی سے باغ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز جبکہ پڑاؤ کے اندر ہر کوئی گہری نیند سویا ہوا تھا، شہاب الدین خیمے سے نکلا، اس چپر کی طرف گیا جس کے نیچے اس سالار کے گھوڑے باندھے جاتے تھے، اس لیے کہ اس کا اپنا گھوڑا بھی وہیں باندھا جاتا تھا۔ خیموں کی اوٹ لیتے ہوئے شہاب الدین چپر نما اس خیمے میں داخل ہوا۔ اندھیرا ہونے کے باوجود اسے اپنا گھوڑا تلاش کرنے میں دقت پیش نہ آئی، اس لیے کہ جو ہی وہ استبل میں داخل ہوا اس کا گھوڑا اسے دیکھتے ہی نتنے پڑپڑانے اور ہنہنانے لگا تھا۔ شہاب الدین نے آگے بڑھ کر اس کی گردن تپتپائی، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، تب گھوڑا اپنا منہ شہاب الدین کی چھاتی سے رگڑنے لگا تھا۔ یہ اس کے پیار، اس کی اپنائیت کا ایک انداز تھا۔ اب شہاب الدین بڑی تیزی سے حرکت میں آیا، قریب ہی پڑی ہوئی زینوں میں سے ایک زین اٹھا کر اپنے گھوڑے پر ڈالی، اس کا تنگ کسا گھوڑے کو اس نے دہانا چڑھایا، پھر زینوں کے قریب ایک کونے کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر تبسم بکھر گیا تھا۔ کچھ کمانیں اور تیروں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ ایک کڑی اور مضبوط کمان لے کر شہاب الدین نے اپنے کندھے پر ڈالی، ایک ترکش میں خاصے تیر بھرے، دوبارہ اپنے گھوڑے کے پاس آیا، کمان اس نے گھوڑے کی زین سے لٹکا دی۔ ابھی وہ گھوڑے کی باک پکڑ کر استبل سے نکلنے ہی والا تھا کہ قریبی خیموں کے قریب سے کسی کی آواز سنائی دی۔ کوئی گور خان کے اس سالار کو جس کے سلطان اور شہاب الدین غلام تھے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہارے حصے میں آنے والے مسلمان قیدی عام لشکری نہیں ہیں، ہماری بدقسمتی کہ ہم انہیں پہچان نہیں سکے۔ ان میں سے ایک مسلمانوں کا سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور دوسرا مسلمانوں کا وہ سالار ہے نام جس کا شہاب الدین بن مسعود ہے، جس نے گزشتہ جنگوں میں ہمارے لشکریوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ اس نے ہمارے بادشاہ کے 2 بھتیجوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ان میں سے جو بڑی عمر کا ہے وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ ہے اور جو جوان ہے وہ شہاب الدین بن مسعود ہے۔ یہ خبر ابھی ابھی ہمارے مخبر لائے ہیں۔ جواب میں شہاب الدین کو اسی سالار کی آواز سنائی دی جس کا وہ غلام بنایا گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ جو جوان تھا وہ تو آقا اور جو بڑی عمر کا تھا وہ اس کا خادم اور غلام تھا۔ جہاں تک غلام کا تعلق ہے تو اسے میں نے زر فدیہ لینے کے لیے بھیج دیا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو آقا اور مالک کہا کرتا تھا وہ میرے پاس ہی ہے۔ آؤ سب اس کی طرف چلتے ہیں اور اسے حقیقت حال معلوم کرتے ہیں۔ یہ صورتحال شہاب الدین کے لیے انتہا درجے کی خطرناک تھی۔ وہ استبل کے اندر دبک گیا تھا، اس لیے کہ جو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور استبل کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس خیمے کی طرف جا رہے تھے جس خیمے میں سلطان اور شہاب الدین کی رہائش تھی۔ جو ہی وہ تھوڑا سا آگے گئے، شہاب الدین برق کی تیزی سے حرکت میں آیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اسے استبل سے نکالا اور پھر سمت کا تعین کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو اس نے دریائے آمو کی طرف سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ اتنے میں کوئی چیخ چیخ کر پکارنے لگا، وہ خیمے میں نہیں ہے، وہ ابھی ابھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے بھاگا ہے، پکڑو، اس کا تعاقب کرو۔ اس پر وہ سالار اور جس قدر مسلح جوان اپنے گھوڑوں پر سوار تھے سب شہاب الدین کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ شہاب الدین بڑی برق رفتاری کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے دریائے آمو کا رخ کر رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ اسے دریائے آمو کے کس گھاٹ کا رخ کرنا چاہیے۔ اس کے سامنے جو مدعا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے دریائے آمو تک پہنچنا چاہیے۔ تعاقب کرنے والے جن میں وہ سالار بھی شامل تھا جس کے حصے میں سلطان علاء الدین اور شہاب الدین آئے تھے، بڑی تیزی سے شہاب الدین کے تعاقب میں تھے۔
انہوں نے رات کی تاریکی میں چند بار تیز تیر اندازی کرتے ہوئے شہاب الدین کو زخمی کر کے اپنے سامنے بے بس کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ شہاب الدین کو کچھ تیر لگے بھی، لیکن کیونکہ اس نے اپنی پشت پر تیروں برا ترکش باندھ رکھا تھا، جس کی بنا پر تیر اس کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہوئے تھے۔ شہاب الدین کی خوش قسمتی کے رات کی گہری تاریکی میں وہ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے دریا آمو کے قریب پہنچ گیا تھا۔ جس جگہ وہ دریا کے کنارے پہنچا تھا وہاں دریا کا پاٹ کافی چوڑا تھا۔ پھر مزید بدقسمتی کے ان دنوں دریا آمو طغیانی پر تھا، لہٰذا اس گھاٹ کو چھوڑتے ہوئے شہاب الدین اپنے گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگاتا ہوا آگے بڑھا۔ تعاقب کرنے والے بھی سائے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ تھوڑا سا آگے جا کر شہاب الدین اپنے گھوڑے پر الٹا ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے لگاتار کئی تیر تعاقب کرنے والوں پر چلا دیے۔ وہ تیر تعاقب کرنے والوں کو لگے بھی، اس لیے کہ ان میں کچھ چیخیں مارتے ہوئے گر پڑے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تعاقب کرنے والوں پر ایک طرح کا خوف اور وحشت طاری ہو گئی تھی، اور اپنے زخمی ہونے والے ساتھیوں کی طرف توجہ دینے کی وجہ سے ان کی رفتار کم ہو گئی تھی، جس کی بنا پر ان کے اور شہاب الدین کے درمیان کچھ فاصلہ ہو گیا تھا، اور شہاب الدین بھی شاید یہی چاہتا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر اچانک شہاب الدین نے اپنے گھوڑے کو روکا، پھر وہ اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ وہاں کٹے ہوئے درختوں کے موٹے موٹے تنوں کے ڈھیر لگاتے ہوئے اب اپنے بچاؤ اور اپنے تحفظ کے لیے شہاب الدین کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو مارتے ہوئے اسے دریا میں ڈال دیا تھا، اور گھوڑا جو ہر بضرب کے لیے سدھایا ہوا تھا وہ دریا عبور کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف شہاب الدین کٹے ہوئے ان درختوں کی اوٹ میں بیٹھ گیا، اور پھر لگاتار کئی تیر اس نے تعاقب کرنے والوں پر چلا دیے تھے، جس کے نتیجے میں تعاقب کرنے والے رک گئے تھے۔ ان کے اس رکنے کے عمل سے شہاب الدین نے فائدہ اٹھایا۔ ایک موٹا بھاری تنا جو خشک ہو چکا تھا اسے گھسیٹ کر اس نے بڑی مشکل سے دریا میں پھینکا۔ پھر اس لکڑی کے تنے کے سہارے وہ دریا عبور کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ تعاقب کرنے والے کیونکہ قریب آ گئے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ شہاب الدین کا گھوڑا دریا میں کود چکا ہے، اور شہاب الدین خود بھی کٹے ہوئے ایک تنے کے سہارے دریا عبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ صورتحال تعاقب کرنے والوں کے لیے بڑی نازک تھی، اس لیے کہ شہاب الدین تھوڑا سا بھی آگے چلا گیا تو وہ ان کے ہاتھ سے نکل سکتا تھا، اس لیے کہ دریا کی دوسری طرف کا علاقہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا تھا۔ اس بنا پر وہ اپنے گھوڑوں کو دریا کے کنارے لائے اور شہاب الدین پر اندھادھند تیر اندازی کرنے لگے تھے۔ شہاب الدین کا رخ اس وقت مغرب کی طرف تھا۔ بائیں ہاتھ سے پانی کو پیچھے پھینکتے ہوئے وہ لکڑی کے اس تنے کو دوسرے کنارے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ لکڑی کے تنے پر تھا، جس کی گرفت سے اس نے لکڑی کے اس تنے کو اپنے قابو میں رکھا تھا۔ جب کنارے سے تعاقب کرنے والوں نے تیر اندازی کی تو کئی تیر شہاب الدین کے بازو پر، اور خاصا بڑا تیر اس کے ہاتھ سے ہوتا ہوا لکڑی کے اندر پیوست ہو گیا تھا۔ بازو اور ہاتھ کے اندر لگنے والے ان تیروں کی شہاب الدین نے کوئی پرواہ نہ کی۔ تیر صرف اس کے ہاتھ اور بازو پر لگے تھے، اپنا سر اور جسم کا دوسرا حصہ اس نے لکڑی کے تنے کی اوٹ میں کر لیا تھا، جس کی بنا پر جسم کے دوسرے حصے تیر اندازی سے محفوظ رہے تھے۔ تعاقب کرنے والے برابر تیر اندازی کر رہے تھے، جبکہ شہاب الدین اپنی جان بچانے اور دوسرے کنارے پر پہنچنے کے لیے تگدو کر رہا تھا۔ بائیں ہاتھ کی پوری طاقت اور قوت سے پانی کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے وہ لکڑی کے تنے کو دوسرے کنارے پر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تعاقب کرنے والے کچھ دیر تک تیر اندازی کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے، اس لیے کہ انہیں اب دریا کے پاڑ کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑوں کو واپس دوڑانا پڑ رہا تھا، اور ساتھ ہی جوں جوں وہ آگے بڑھ رہے تھے توں شہاب الدین دریا میں آگے جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اس پر صحیح تیر اندازی نہ کر پا رہے تھے۔ آخر شہاب الدین نے لکڑی کے اس تنے کے ذریعے دریا کے آدھے پاٹ کو عبور کر لیا۔ تب تعاقب کرنے والے مایوس ہو گئے اور بے پناہ دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ دوسری طرف شہاب الدین اب تعاقب کرنے والوں کی طرف سے بے فکر سا ہو گیا تھا۔ جو تیر اس کے ہاتھ سے ہوتا ہوا لکڑی کے تنے میں پیوست تھا، وہ اس کے لیے بڑی تکلیف اور بڑی شدت کے درد کا باعث تھا، لیکن یہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے گرتا پڑتا کسی نہ کسی طرح وہ تنے کو دوسرے کنارے تک لے گیا تھا۔ اس کا گھوڑا بھی اس کے قریب ہی تھا اور وہ بھی دوسرے کنارے پر جا پہنچا تھا۔ گھوڑا کنارے پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا
शहाब उद्दीन ने लकड़ी के उस तने को एक मुनासिब जगह पर रोका, फिर बाएं हाथ से तीर को पकड़कर उसने अपने हाथ और तने में से निकाला। खून का फव्वारा फूट पड़ा था। साथ ही शहाब उद्दीन तकलीफ की शिद्दत का इजहार भी कर रहा था। सर पर बंधे हुए अमामे को शहाब उद्दीन ने फाड़ा और उसे कसकर हाथ पर बांध दिया था ताकि ज्यादा खून न निकलने पाए, क्योंकि वो तक कर चूर हो गया था। लिहाजा दरिया किनारे की गीली रेत पर लेट गया था। शहाब उद्दीन की खुशकिस्मती के जिस जगह वो किनारे पर लगा था उसके करीब ही 2 बस्तियां थी जिनमें वो इससे पहले मंसूर के साथ रहा था, जिनमें से एक बस्ती सुदूरा की भी थी। घोड़ा कुछ देर शहाब उद्दीन के करीब खड़ा रहा, फिर वहां से हट गया। सारी जगह और बस्तियां क्योंकि घोड़े की भी देखी हुई थी, लिहाजा घोड़ा किनारे से हटकर उस सिमत हो लिया जिस सिमत किसी दौर में शहाब उद्दीन और मंसूर अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया करते थे, और आजकल वहां उसके लश्कर का पड़ाव था जिसकी कमानदारी सुल्तान इलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह का सालर अगलमिश कर रहा था। घोड़ा जब पड़ाव में दाखिल हुआ तो कुछ लश्करियों ने घोड़े को पहचान लिया और शोर करने लगे कि अमीर शहाब उद्दीन बिन मसूद का घोड़ा पड़ाव में दाखिल हुआ है, क्योंकि सुल्तान इलाउद्दीन और शहाब उद्दीन की गुमशुदगी की खबर सब जगह फैल चुकी थी। लिहाजा उन लश्करियों को जुस्तजू हुई।